کا آغاز کریں گے IMF کی سخت شرائط سے۔ حکومت نے GST کی شرح میں اضافے سمیت 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی 10 روپے اضافہ ہوگا۔ بجلی 7 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ منی بجٹ بل یا آرڈیننس کی شکل میں لایا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں IMF سے معاہدے کے بعد 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی اگلی قسط ملے گی۔ شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے قرض وصولی کے لیے کڑوی شرائط کا گھونٹ تو بھرنا ہی پڑے گا۔ حکومت نے عمل درآمد کی ٹھان لی۔ مختلف شعبوں میں جنرل سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافے سمیت 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی مزید 10 روپے بڑھے گی۔ البتہ پیٹرولیم مصنوعات پر 17% GST کا IMF کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ بجلی ٹیرف میں 7 روپے یونٹ سے زیادہ اضافے کا خدشہ۔ گردشی قرض کم کرنے کے لیے بجلی بلوں کی مد میں 1200 ارب روپے کے نقصانات پر قابو پایا جائے گا۔ 3000 ارب روپے کی پیداواری لاگت کے مقابلے میں اس وقت وصولی صرف 1800 ارب روپے ہے۔ غریب طبقے کو تحفظ فراہمی کے لیے IMF کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ شرائط کے تحت مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی برقرار رہے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں IMF سے معاہدے کے بعد 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملے گی۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت تعمیری رہی اور نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ IMF نے میکرو اکنامک استحکام واپس لانے کے لیے پالیسیز پر عمل درآمد سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کے عزم کو سراہا۔ دیگر شراکت داروں کی جانب سے مالی مدد کو اہم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ حکومت نے IMF کی کڑی شرائط پر عمل درآمد کے لیے نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی منظوری دے دی، جس کے تحت فیبروری سے نومبر بجلی کا ٹیرف 7 روپے 52 پیسے فی یونٹ بڑھایا جائے گا۔ سبسڈی کا خاتمہ، لائن لاسز میں کمی اور ریکوری میں بہتری پلان کا حصہ ہے۔ مزید اپڈیٹ کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد۔ جی شکیل۔ دیکھیں، IMF کی شرائط کے تحت حکومت نے توانائی شعبے میں جو ہونے والے نقصانات ہیں اس میں کمی لانے کا پلان تیار کیا ہے، اور اس کا ایک حصہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہے، جس کو نظر ثانی پلان کی آج ECC نے منظوری دی ہے۔ اس کے تحت جو مجموعی گردشی قرضہ ہے اس کا ہدف 73 ارب روپے بتایا گیا ہے۔ 952 ارب روپے اس کے فلو میں کمی لائی جائے گی، اور اس میں مختلف سٹیپس شامل ہیں۔ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اگلے 10 ماہ کے دوران 7 روپے 52 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانے کا ایک پلان تیار کیا گیا ہے، اور صارفین پر اضافی سرچارج بھی عائد کیا گیا ہے جو کہ اگلے مالی سال سے وصول کیا جائے گا۔ تو IMF کو یقین دلایا گیا ہے کہ توانائی شعبے میں جو لاسز ہو رہے ہیں، جو لیکیجز ہو رہی ہیں، اس کو کم کیا جائے گا، اور ایک اس کا حصہ جو ہے وہ سہ ماہی بنیاد پر ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، جس میں اسی ماہ سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ شکیل احمد، آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں حکومت IMF کا پروگرام مکمل کرے گی۔ یہ معاہدہ عمران خان نے کیا تھا۔ پاکستان کو اس طرح بدنام نہ کریں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ کچھ شعبوں میں اصلاحات پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ پیٹرول پہ 50 روپے کی لمٹ ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں۔ جو 50 روپے کی ڈیزل پہ تھی اس میں 40 پورے ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ جو بیلنس ہے 10 روپے، وہ ہمیں 5 روپے 1 مارچ 1 اپریل کو، بٹ آٹومیٹکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن۔ نیکسٹ ٹرین جو ہے وہ 1.2 بلین ڈالر کی 894 ملین SDRs we will be entitled to۔ عمران خان حکومت نے ان سے معاہدہ کیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کا، اس کو ہم سوورن کمٹمنٹ کے طور پر میاں شہباز شریف صاحب اور PDM کی جو حکومت ہے جو اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، اس معیشت کی بدحالی ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے۔ یہ ریفارم ہمارے لیے ہے، تکلیف دہ ہیں، لیکن ہم نے کرنے ہیں۔ پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا، سب کو ملک کے مفاد کے لیے خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سپر ٹیکس سے متعلق کیس میں اہم ریمارکس۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ روزانہ 4 کروڑ ڈالرز غیر قانونی طور پر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ حکومت فارن کرنسی کی بیرون ملک اسمگلنگ روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ سپریم کورٹ نے سپر ٹیکس کے تمام مقدمات کو یکجا کر کے آئندہ ہفتے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتائیں پاکستان دیوالیہ نہیں ہونے جا رہا، سب کو ملک کے مفاد کے لیے خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ریمارکس دیے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے۔
सुपर टैक्स से मुतालिक अहम केस के समाअत के दौरान। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और पीटीआई के तर्ज अमल पर बड़े सवालात उठा दिए। कहा, पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना क्या पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान शायद पार्लियामान में नाकामी भांप कर अदालत आ गए। जुल्कनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठा दिए कि इमरान खान और पीटीआई ने कानून साजी के वक्त पार्लियामान में मैदान खाली छोड़ा, फिर अदालत आ गए। क्या ये पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करना नहीं? क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बाइकआउट करना दुरुस्त है? नैब तरमीम का केस क्या अवामी मुफाद और अहमियत का है भी? क्या अवाम इस कानून साजी के खिलाफ चीखो पुकार कर रहे हैं? अवामी मुफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? ये निशानदेही भी नहीं की गई। नैब तरमीम कौन से बुनियादी हकूक से मुतसादिम है? अदालत नैब कानून को अगर कलअदम करार दे देगी तो कल कोई भी कानून साजी चैलेंज कर देगा। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मुफाद का मुकदमा ना सुने कि दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था? कहा, पार्लियामान का बाइकआउट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी जिसका कोई कानूनी जवाब होना जरूरी नहीं। शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गई। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सिर्फ बुनियादी हकूक और आईनी हदूद पार करने के नुकात का जायजा ले रही है। इमरान खान के कंडक्ट पर सवाल तभी उठता अगर नैब तरमीम खत्म करने से इनका कोई ज़ाती मुफाद होता। केस की मजीद समाअत 14 फरवरी को होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पीटीआई अरकान पर बरस पड़ी। बोली, जिस पार्लियामेंट से पहले इस्तीफा दिया, भंगड़े डाले, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, अब उस पार्लियामेंट में वापस क्या लेने आ रहे हैं? आईएमएफ का तोहफा इमरान खान ने दिया। चेयरमैन पीटीआई मुल्क को दिवालिया की नहज पर छोड़ गए। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को बचा लिया। इन्होंने खुद इस्तीफे दिए थे, उस वक्त ये भंगड़े डाल रहे थे, उस वक्त गालियां दे रहे थे, पार्लियामेंट को इम्पोर्टेड कह रहे थे। वही लोग हैं जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। आपने एक पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफा दिया, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? इसका भी तो जवाब देना। ये नहीं हो सकता कि आपकी मंशा के ऊपर पार्लियामेंट के भी ऑर्डर्स चलें, आपकी मंशा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चलें, हाई कोर्ट के ऑर्डर चलें और इलेक्शन कमीशन आपके मातहत नहीं है, वो आइन के मातहत है, उसके मुताबिक ही फैसले करते हैं। इस मुआहदे से जो इमरान खान साहब ने दस्तखत किए ना हम उससे हट सकते हैं, और जो शराइत उन्होंने साइन किए जो कि मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए वो मुआहदा सस्पेंडेड था और मुल्क को दिवालिये के नहज पर छोड़ गए थे। ये वही मुआहदा न सिर्फ हमने दिवालिया होने से बचाया मुल्क को, बल्कि इस मुआहदे को दोबारा से शुरू करवाया और अब हम इस स्टेज पे हैं जिसको हम नेगोशिएट कर रहे हैं। अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की रुकनियत से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया। असम्बली हुकाम ने स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। स्पीकर ऑफिस की जानिब से फैसले पर बाज़ाब्ता रद्द अमल भी सामने आ गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मामलात को आईनी और कानूनी लिहाज से देखकर फैसला किया गया। बार बार तलबी के बावजूद पीटीआई अरकान ना आए और इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा करते रहे। जब स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी दे दी तो उसके बाद एतराज़ गैर आईनी था। इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसीह कर दी। सिविल जज हसन चिश्ती ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में इमरान खान को 29 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद से असलम खोखर रिपोर्ट करेंगे। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज का केस। इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या अभी भी मुलजिम को पेश होने में 20 से 25 रोज लगेंगे। वकील बाबर आवान ने बताया कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफर की इजाजत नहीं दी। तहरीरी बयान के सवाल पर कहा कि हो सकता है वो इमरान खान ने छुपा दिया हो, जिसमें अदालत पर कहे लग गए। बाबर आवान का मौक़िफ़ था कि इमरान खान वीडियो लिंक पर बयान के लिए तैयार हैं। जज जफर इकबाल ने कहा, जमानत कबल इस गिरफ्तारी के केस में वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड नहीं होता। इमरान खान तहरीरी बयान जमा कराएं। दरखास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था, इमरान खान को लगा प्लस्तर डॉक्टर का नहीं बल्कि मिस्त्री का है, नहीं लगता ये अगले 6 माह में भी उतरेगा। इस पर बाबर आवान बोले, आपके लीडर के 1.5 साल से प्लेटलेट्स के मामले से लंबा नहीं। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसीह कर दी। मुलजिम के मेडिकल के लिए पिम्स का बोर्ड बनाने की मोहसिन शाहनवाज की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। प्लस्तर के पीछे छुपकर
جو شخص انصاف کی بات کرتا ہے میں جیل سے نہیں ڈرتا تو وہ عدالت میں تو پیش ہو اپنی عبوری ضمانت میں۔ دوسری طرف سول جج حسن چشتی نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کو 29 مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے پی ڈی ایم رہنماؤں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی سب کے اوپر بات ہوگی۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسلم خان، پیپلز پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے اس بارے میں؟ لیکن بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اس میں پی ڈی ایم کی جو تجویز تھی وہ زیر بحث آئی۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی پی ڈی ایم کی تجویز پر پیپلز پارٹی رہنماؤں کی مختلف آراء تھیں۔ پی ڈی ایم کی ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز پر مشاورت کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا، حتمی فیصلہ بعد میں ہوگا، یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی ذرائع کا۔ لیکن یہ بڑی ایک اہم تجویز تھی اور ایک اہم پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں کہ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی حصہ لے یا نہ لے۔ اسلم خان، بہت شکریہ آپ کا۔ مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ خیبر پختونخوا کی سوشل میڈیا ٹیم کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سوشل میڈیا ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 10 سال کی کرپٹ حکومت خیبر پختونخوا کو 100 سال پیچھے لے گئی۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایت کی کہ دلیل، تہذیب اور سچائی کے ساتھ پارٹی موقف کو اجاگر کریں، گالم گلوچ کا حصہ نہ بنیں۔ ہماری پہچان آئین، اخلاق اور جمہوری اقدار ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف نیب بھی حرکت میں آ گیا۔ ذرائع کے مطابق نیب نے محمد خان بھٹی کے خلاف ناجائز اثاثے بنانے کے الزام کی انکوائری شروع کر دی۔ نیب نے سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ بینک سے محمد خان بھٹی کو ملنے والی تنخواہ، مراعات، سیشن الاؤنس کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نیب کہتے ہیں کہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی نے 2007 سے 2018 تک کروڑوں روپے کی غیر قانونی مراعات حاصل کی۔ اب آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو چاروں صوبوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عباس نقوی سے۔ عباس، بتائیے گا وزیر اعظم نے کیا ہدایات دی ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم اجلاس آج ہوا ہے اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ کسی قسم کا سیکیورٹی لیپس برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو چاروں صوبوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور انہوں نے امن و امان کے حوالے سے وفاق اور صوبوں میں رابطوں اور ہم آہنگی کو مزید بہتر کیا جائے، اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے۔ جبکہ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ تمام صوبوں میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو استداد کار میں بہتری لانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ہتھیاروں اور سامان سے لیس کیا جائے اور ایپیکس کمیٹی میں کیے گئے فیصلوں پر بھرپور عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ عباس نقوی۔ ترکی اور شام میں زلزلے کا 5واں روز، اموات کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی، 1 لاکھ کے قریب زخمی ہیں، 1500 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ ریسکیو کا عملہ مسلسل خون جما دینے والے موسم میں انسانی جانیں بچانے میں مصروف ہے۔ زمین کی یہ سطح جس پر میں اس وقت کھڑا ہوں 3 تہوں پر استوار ہے۔ سطح پر جو حصہ ہے اسے کرسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو قدرے موٹی تہ ہے اسے مینٹل کہا جاتا ہے، اور پھر زمین کے قلب میں جو حصہ ہے وہ کور کہلاتا ہے۔ کرسٹ کے نیچے کی دونوں تہیں بھی آؤٹر اور انر پلیٹوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جب زیر زمین حرارت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے یہ تہیں حرکت میں آتی ہیں، اور جب ان کی یہ حرکت غیر معمولی ہو جاتی ہے زمین کی سطح دہل جاتی ہے، اللہ اکبر، جو پانی کی طرح دائرے میں لرزتی ہے، اور جہاں جہاں تک یہ لہر جاتی ہے تباہی مچاتی ہے۔ مرکز میں زیادہ، جبکہ پھیلتے دائرے میں یہ شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں جو ایسی پلیٹس کے سنگم پر ہیں،
ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں ایک بار بڑا زلزلہ آ جائے وہاں دوبارہ بھی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر زلزلے کا مرکز سمندر کی تہہ یا ساحلی علاقوں کے قریب ہو تو سمندری طوفان اور سونامی آ سکتے ہیں۔ یوں بپھری لہریں ساحلی علاقوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ زمین کے بعض حصوں کے نیچے چٹانوں کی لیئرز اس نوعیت کی ہیں کہ ان میں نسبتاً زیادہ حرکت ہوتی ہے، اسی وجہ سے زلزلے بھی کثرت سے آتے ہیں۔ جو ملک اور علاقے ارتھ کویک زون میں ہیں ان میں نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن، اس کے ساتھ ساتھ جاپان، روس، شمالی امریکہ میں بحر الکاہل کے ساحلی علاقے، وسطی امریکہ، پیرو اور چلی شامل ہیں۔ اسی طرح بحر الکاہل کے کئی حصے بھی ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں زیادہ زلزلے آنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اور اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ریکٹر سکیل کیا ہوتا ہے۔ تو ریکٹر سکیل ایسا پیمانہ ہے جس سے زلزلے کی شدت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ریکٹر سکیل پر 4 درجے سے کم شدت کے زلزلے معمولی یا کمزور نوعیت کے ہوتے ہیں۔ 4 سے زیادہ اور 6 سے کم درجے کا زلزلہ درمیانی شدت کا زلزلہ کہلاتا ہے۔ ریکٹر سکیل پر 6 سے 7 شدت کے زلزلے عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ زلزلے کی شدت 8 سے بڑھتی ہے تو وہ تباہ کن شکل اختیار کر سکتا ہے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن سکتی ہیں، سڑکیں اور ریلوے لائنیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان کے علاقے کوہلوں میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، میجر جواد اور کیپٹن صغیر بارودی سرنگ کے دھماکوں میں شہید ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دشمنوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ کراچی میں جناح اسپتال سے خاتون کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ مزید تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کراچی جناح اسپتال سے گزشتہ روز خاتون کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پولیس کے مطابق معاملہ مشکوک لگ رہا ہے۔ اہل خانہ کے بیانات میں تضاد ہے۔ اسپتال کے CCTV میں گزشتہ روز خاتون نظر آئی تھی۔ پولیس کے مطابق اسپتال میں خاتون کے نام سے کوئی انٹری نہیں۔ واقعے سے متعلق اہل خانہ کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کے مطابق گائنی وارڈ کے اندر لیبر روم کے سامنے CCTV کیمرے بند رکھے جاتے ہیں۔ 24 سالہ حاملہ خاتون کو زچگی کے لیے گزشتہ روز صبح 9 بجے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق خاتون دوپہر 1 بجے گائنی وارڈ سے کھانا کھانے کے لیے باہر آئی اور مل کر واپس وارڈ میں چلی گئی۔ میں موبائل بھول گئی تھی، میں نے بولا آپ یہیں پر ہی اندر جا کے ویٹ کرو، میں موبائل لے کر آ رہی ہوں۔ 2 منٹ یا 3 منٹ لگے ہوں گے مجھے۔ خاتون کی مبینہ گمشدگی کے خلاف اہل خانہ نے اسپتال کے باہر انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا۔